بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک کلام ہے اور اس کے فوائد اور اس کے کرنے والے جو کام ہیں وہ بے شمار ہیں۔ آگے اپنی اپنی سوچ اور سمجھ ہے کہ کوئی اس میں سے اس کو استعمال کر کے کیا سے کیا کر سکتا ہو۔ میں یہاں پر اپنی ایک مثال دے کر بتاؤں گا کہ جب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی کئی سال پہلے، تو اس کلام کو جب ہم پڑھا کرتے تھے تو یہ دیکھنے میں آیا کہ میرا ایک کمرہ تھا اوپر، تو میری بہن جو ہے تو وہ اوپر پوچھنے کے لیے آئی کہ میں نے اوپر کپڑے ڈالنے ہیں سوکھنے کے لیے، تو کیا میں آ جاؤں؟ کہیں میرے کوئی جو دوست ہیں یا مجھے جو ملنے والے ہیں کہیں وہ تو نہیں آئے ہوئے؟ تو یعنی کہ اس کو ایسے لگا جیسے چھت کے اوپر کوئی ہے، یعنی میں اندر کمرے میں سو رہا تھا لیکن میری بہن کو ایسے لگ رہا ہے جیسے چھت کے اوپر کوئی ہے۔ تو اس نے یعنی کہ وہیں سے ہی آواز دے کے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آ جاؤں۔ تو میں ہی اس کو اپنی آواز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی اوپر نہیں آنا۔ تو وہ کتنی دیر تک کھڑی رہی۔ پھر اس نے کوشش کر کے جب اوپر آ کر دیکھا تو اوپر کوئی بھی نہیں تھا۔ جب اس کمرے میں آ کر دیکھا تو میں سو رہا تھا، تو وہ ڈر بھی گئی۔ پھر اس نے گھر میں یہ بات اٹھائی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مجھے بالکل آواز بھی آئی ہے، پہلے مجھے یہ آواز آئی ہے کہ اوپر کوئی ہے، پھر جب میں نے آواز دے کے پوچھا تو انہوں نے کہا جی آپ نے اوپر نہیں آنا، لیکن وہ تو سو رہے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ کیا تھا کہ حالانکہ میں نے یہ نہیں چاہا کہ میں اپنی بہن کو یہ باتیں کہوں یا اس کو نہیں، یعنی کہ اس بات سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ میری یہ چیز اپنا اثر کر رہی ہے۔ میں جس چیز کو پڑھنے کے لیے اپنا جو کر رہا ہوں، میرا یہ عمل بالکل اپنے راستے پر سیدھا جا رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جب یہ واقعہ ہو گیا تو ہمارے ایک جاننے والے ہیں، یہ اسی زمانے کی بات ہے، تو میں چونکہ چائے بڑے شوق سے پیتا ہوں، تو اپنا ہوا یہ کہ ان کے پاس میں گیا ہوں، ان کا آفس ہے، یعنی کہ میں ان کے پاس گیا، پھر میں نے وہاں پر چائے پی اور میں واپس آ گیا۔ تو میں وہاں پر وہ بتا رہے تھے کہ کوئی چیز بھول گیا ہوں، یعنی کہ میرے پاس کوئی کتاب تھی تو وہ میں ان کے ٹیبل کے اوپر رکھ کر بھول کر تو میں یعنی کہ چل پڑا۔ تو وہ ایسا انہیں لگا کہ حالانکہ انہیں معلوم ہے وہ زمانہ موبائلوں کا نہیں تھا، اس زمانے میں موبائل فون ہی ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں پی ٹی سی ایل ہوا کرتا تھا، اور وہ بھی کسی کے پاس۔ تو ہمارے پاس تو جب سے پی ٹی سی ایل آیا تب سے لگا ہوا۔ تو انہوں نے فون جب کیا تو اٹھایا بھی میں نہیں، تو وہ کہہ رہے کہ جی آپ اپنی یہ کتاب بھول گئے ہیں، تو وہ اگر کہیں تو میں گھر لے آؤں۔ تو واللہ عالم بالصواب، میں نے کہا بھی میں تو یہاں سے میں تو آپ کے پاس آج چائے پینے کے لیے آیا ہی نہیں ہوں، میں تو نہیں نکلا، میں تو ادھر بیٹھا ہوں۔ تو وہ بھی حیران اور پریشان ہوئے کہ نہیں جناب آپ بالکل آئے ہیں اور آپ نے باقاعدہ چائے پی ہے اور بڑی بڑی باتیں ہوئی ہیں اور آپ وہ چیز بھول گئے۔ میں نے کہا چلیں آپ آئیں گے تو آپ اس چیز کو لیتے ہیں، لیکن جب وہ اس چیز کو ڈھونڈنے لگ گئے تو انہیں وہاں پر کچھ بھی نہیں ملا۔ تو یہ بھی اسی کی بدولت تھا، یعنی کہ یہ اس کو پلان نہیں کیا جا رہا کہ میں پلان کر رہا ہوں کہ میں ایسے جا کے چائے پی لوں گا یا میں اس کو یہ کہہ دوں گا، قطعاً نہیں۔ یعنی کہ وہ جو چیز جس کو کیا جا رہا ہے کہ اس کلام کی برکت سے وہ جو ایک سمجھے جیسے امزاد ہے وہ اجاگر ہو رہا ہے اور وہ اس طرح اپنی نشانیاں بتلا رہا ہے، اور مجھے وہاں پہ ساری سمجھ آ رہی ہے۔ اب ان کو تو نہیں پتا کہ میں کیا پڑھتا ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں میں بالکل اپنی سمت کی جانب جاتے جا رہا ہوں۔ تو یہ کلام اس طرح کی ہے۔ اور اگر کوئی میرا مسلمان بہن بھائی ہے، جیسے خواتین ہیں، انہیں میں نے دیکھا بہت شوق ہے، بلکہ مردوں سے زیادہ شوق عورتوں کو ہے، وہ میری بہنیں ہیں، اگر وہ چاہتی ہیں کہ ہاں ہم بھی اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک اتنا آئینہ لے لیں، ایک شیشہ، تو جس میں اپنا اتنا عکس آ سکے، کم از کم یہ ناف تک اتنا عکس آ سکے، کھڑے ہو جائیں تو تب بھی اتنا عکس آنا چاہیے، اگر بیٹھ جائیں تو تب بھی اتنا ناف تک عکس کو آنا چاہیے۔ اس عکس کو لا کے پورا اپنا ہر چیز کو صحیح کر کے تو پھر آپ اس کلام کو پڑھیں، یعنی کہ پڑھتے چلے جائیں۔ یہ ایک جیسے مراقبے کی کیفیت ہوتی ہے، اگر وہ بن جائے، جیسے میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، لیکن پڑھتے پڑھتے بعض اوقات اپنی ہی مراقبے کی کیفیت بن جاتی ہے، تو روح جو ہوتی ہے وہ ٹریولنگ کرتی ہے۔ اگر نور کا کوئی مشتاق ہوگا جس کو نور دیکھنے کا شوق ہے تو بالیقین اس کی روح نور کی طرف ہی جائے گی، اور اگر کوئی الٹی سیدھی باتیں سوچتا ہے یا شیطانی جو کام ہوتے ہیں ان کے اندر زیادہ مداخلت کرتا ہے، تو میں تو وہاں پر ان کو یہ مشورہ بھی نہیں دوں گا، اور یہ کلام ان کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ صرف جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نور سے ملنا چاہتے ہیں اور اللہ سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ جو شیطانی کام کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ علم بالکل بھی نہیں ہے۔ تو وہ جو خاتون ہیں وہ اس کو کر سکتی ہیں بغیر کسی خطرے کے، بغیر کسی رجت کے۔ یہ اللہ کا پاک نور ہے، لیکن اس میں گھبرانا نہیں ہے۔
بعض اوقات ہمارے اپنے اندر کا جو خوف ہوتا ہے وہ ہمارے اوپر غالب آتا ہے، تو پھر ہم اسے گھبرا جاتے ہیں، پھر ہم ڈر جاتے ہیں، پھر وہ جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ جو نیگیٹو وائبز ہوتی ہیں وہ ہمیں ٹریپ کرتی ہیں۔ تو باہر تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، یہ سب کچھ ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے پہلے سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کو اجاگر کر کے تو پھر اس عمل کو آپ کریں، اس کو پڑھتے چلے جائیں، یعنی کہ لا تعداد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو گھر میں کو کرنے والے کام ہیں تو وہ اپنے نام کے جو جدول حروف ابجد ہیں اتنی مقدار میں اس کو پڑھ لیں۔ اگر غنود کی نہیں طاری ہو رہی، مراقبے میں کرنے والا وہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ یہ جو اپنی آنکھیں ہوتی ہیں یہ اوپر کی جانب چلی جاتی ہیں، اور یہ جو ماتھا ہوتا ہے سینٹر، یہ ایک یہاں تک یعنی کہ ایسے آپ کو محسوس ہوگا باقاعدہ، اور آنکھیں بالکل اوپر کی طرف چلی جائیں گی، اس طرح ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہم اکیلے ہی بیٹھ کے کاٹے ہوتے ہیں، اگر کوئی اس کیفیت کو دوسرا دیکھ لے تو ویسے ہی ڈر جائے گا، پتہ نہیں انہیں کیا یہ ہو رہا ہے اور آنکھیں کیوں بدل گئی ہیں۔ تو یہ روحانی ہماری کیفیت ہوتی ہے، یہ بات بتا رہی ہوتی ہے کہ ہمارا ایک ہم بیٹھے تو یہاں پر ہوئے ہیں لیکن ہمارا تعلق ایک دوسری دنیا کے ساتھ جڑ رہا ہے، جہاں سے یہ جو ہماری روح ہے پھر اس نور کو لے کر آتی ہے۔ یعنی کہ ہمارا ایک ایڈریس ہے، جیسے میرا یہ گھر ہے تو میں اگر جاتا ہوں کسی کے پاس تو اگر وہ میرے گھر میں آنا چاہتا ہے تو ظاہری بات ہے میں اس کو اپنا عطا پتہ دوں گا کہ اگر آپ نے مجھ سے ملنا ہو تو آپ اس پتے پر آ جائیں، تو بالیقین اگر میرا ایڈریس بالکل درست ہوگا تو وہ میرے گھر ہی آئے گا۔ تو اسی طرح یہ جو کلامیں ہوتی ہیں یہ ہماری روح جو ہوتی ہے اس کا وسیلہ بنتی ہیں، اور وہ ایڈریس وہاں پر اس نور کو جا کر دیتی ہیں کہ آپ نے میرے پاس آنا ہے۔ تو جب دونوں کا آپس میں ایک لنک بنتا ہے تو پھر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے اپنے اوپر کہ آنکھیں اوپر کی جانب چلی جاتی ہیں۔ یہ بالکل سچی بات ہے، اور بڑا بڑا کچھ مشاہداتی طور پہ نظر آتا ہے۔ آگے کوئی ولنگ ہے، اس کو کرنا چاہتا ہے تو بالکل اس میں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، صرف آیت الکرسی کو 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر پہلے اچھے طریقے سے احسار کر کے تو پھر اس کی جانب رجوع کریں۔ احسار کر لینا چاہیے تاکہ وہ جو دوسری مخلوقات ہوتی ہیں، جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، وہ ہمارے اوپر غالب نہ آ سکے۔ اس کے علاوہ کوئی شیشے کے اوپر، آئینے کے اوپر اس کو نہیں کرنا چاہتا، اگر وہ اس کلام کو ویسے پڑھے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے زندگی کی جو بند راستے ہیں، جو بندشیں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، وہ آٹومیٹکلی، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پڑھنے کی برکت اتنی ہے کہ وہ خود سے ہی وہ چیزیں دور ہوتی جائیں گی، اور آپ اس جانب جائیں گے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ ہم نے اپنی اس تمام نیگیٹیوٹی کو توڑ کر اللہ کے نور تک جانا ہے۔ اب یہ ایک کوشش ہے بڑی اعلیٰ قسم کی، تو اس کو جو کوئی بھی کرے گا، چاہے کاروبار کی غرض سے کر لیں، چاہے کسی کو بات منوانے کی غرض سے کر لیں، دنیا میں کوئی بھی ایسا مقصد نہیں جو اس کلام سے نہ ہوتا ہو۔ صاحب مزار آپ چلے جائیں، کسی بزرگ شخصیت کے پاس بھی آپ چلے جائیں تو وہاں پر بھی اپنے اس خاص مقصد کے لیے اس کو پڑھ کر دعا کی جائے۔ اور اس کا ایک اور طریقہ کار بھی ہے کہ جب آپ اس کلام کو پڑھ کر اس سے مستفید مزید ہونا چاہیں تو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے آخر میں اپنے مقصد کو لگائیں۔ جیسے میں چاہتا ہوں کہ میرا کاروبار جو ہے اس کو بڑا فراخ ہونا چاہیے، یعنی کہ میرے کاروبار جو ہے اس کو بہت زیادہ ترقی ملنی چاہیے، تو جب میں ایک مرتبہ اس کلام کو پڑھوں گا تو اس کے آخر میں اپنی زبان سے اس کو ادا بھی کروں گا، یعنی کہ میں بولوں گا کہ بالکل میں یہ چاہتا ہوں، اور جتنی مرتبہ اس کلام کو پڑھا جائے گا اتنی مرتبہ اس مقصد کو دہرایا بھی جائے گا۔ مقصد کو چینج نہیں کرنا۔ جیسے ایک مرتبہ ایک بات اگر کہی ہے کہ میرے کاروبار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت اور رحمت فرما دیں، تو اس کو بار بار رپیٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے میں نے یہ کہہ دی ہے اس کے بعد میں نے کچھ اور کہہ دیا، نہیں، اس کو کرنے کے لیے ایک کاغذ کے اوپر نوٹ کریں، اس کلام کو پڑھیں اور اپنے سامنے رکھیں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے، کیونکہ کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ذہن میں پھر صحیح طریقے سے بیٹھتی بھی نہیں ہیں، تو بندہ کہیں بھول نہ جائے۔ تو مقصد کوئی بھی آپ لگا دیں، چاہے شادی کا لگا دیں، کاروبار کا لگا دیں، رزق و روزی کی جو غیبی فتوحات ہوتی ہے اس کا لگا دیں، اور مثال کے طور پہ کوئی باہر جا کے کام کرتا ہے، کوئی اپنے رزق و روزی کے لیے اس کو باہر جانا پڑتا ہے، جیسے سیلز مین ہوتے ہیں یا جن کا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ ان کو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں بندہ ہماری بات مانے یا نہ مانے، تو وہاں پر جانے سے پہلے ہی اس کلام کو پڑھ لیا جائے، اگر اپنا مقصد جائز اور نیک ہو کہ میں بالکل مطلب حق رکھتا ہوں کہ میری اس بات کو مانا جائے اور مجھے ترقی ملنی چاہیے، تو اس طرح اس چیز کو کرنا چاہیے۔ تو باقی رہ گیا میرا، تو یہ تو بڑے سالوں پہلے میں اس کو کیا کرتا تھا، تو میں نے چاہا میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو شیئر کر دوں، یہ اپنی ایک بیازیں ہوتی ہیں تو وہاں سے میں یہ چیزوں کو نقل کر کے پھر آپ کو بتاتا ہوں، تو اس کو میری طرف سے اجازت عام ہے، اس کو جو کوئی پڑھے گا اس کو ثواب بھی ملے گا، نیکیاں بھی ملیں گی، اور مقصد بھی اس کا ہی ہوگا۔ یہ ایک کلام ہے
اور مقاصد اس کے ہزاروں میں ہیں۔ کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی نیت ہو، جیسے کسی کا کوئی بچہ بیمار ہے، جیسے کوئی بیمار ہے وہ شفا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسی کلام کو پانی کے اوپر دم کر کے تو اس کو پی لیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ شفا ہوگی۔ تو اگر پڑھائی کرنی ہے، پانی تو چلو تیار ہو جائے گا، اگر ویسے پڑھائی اس کو کرنا چاہتا ہے تو اس کے آخر میں یہ لکھا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے شفا دے دیں۔ ایک مرتبہ پڑھ کے آپ پہلے اپنا نام بیان کریں، نام اپنی زبان سے کہنا ہے، جو میرا نام ہے اس کو لکھ کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فرد پر سے تمام بیماریوں کو دور فرما دے، یہ ایک مقصد آ گیا۔ اب جتنی مرتبہ اس کو پڑھا جائے گا اتنی مرتبہ اس بات کو، اس مقصد کو دہرایا بھی جائے گا۔ یہ ایک کلام جو ہے یہ سب کے اوپر چلتی جاتی ہے۔ آگے کاروبار ہے، کسی سے بات منوانی ہے، من پسند جگہ شادی کرنی ہے، یا کوئی بھی آپ کا جائز اور نیک مقصد ہو، اس کے لیے بالکل اجازت ہے۔ اگر کوئی اپنے پاس سے غلط حرکت کرے گا یا کسی کو ٹریپ کرے گا بلا وجہ، اس کے لیے نہ یہ ہے، اگر وہ کرے گا وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، ہماری طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے چونکہ ان چیزوں کو پھر ترک کر دیا، کیونکہ پھر وہ آگے سے آگے چیزیں آتی جاتی ہیں، پھر آگے سورس بھی آ جاتے ہیں، آگے ان کے شارٹ کٹس بھی آ جاتے ہیں، تو پھر وہ جو اس طرح کے جو عملیات ہوتے ہیں اس کے لیے پھر یہ چیزیں آپ کو آبادی سے بہت دور جانا پڑے گا۔ جیسے میں نے یہ دو اپنی باتیں تو یار بہت ساری ہیں، تو اب دیکھیں نا، مجھے معلوم بھی نہیں تو وہ جو جا کے چائے بھی پی آیا پھر وہ بات بھی کہہ دی، تو یہ اس طرح بہت ساری باتیں پھر ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال میں اب ان کو بالکل قتل نہیں کرتا۔ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، اپنی روحانی پرواز کو مزید اور آگے بڑھانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ بڑی ایک اعلیٰ قسم کی چیز ہے۔ اب اس کو پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے یا اس کے جو جدول حروف ابجد ہیں، تو ایک نماز آپ مخصوص کر لیں۔ کوئی فجر کی نماز کو نہیں چھوڑتا تو پھر ان کو چاہیے کہ اس کو فجر کی نماز میں اپنی روحانی ترقی کے لیے، بلندی کے لیے اس کو ورد کیا جائے اس کے جدول حروف ابجد کی تعداد میں۔ ایک یہ بھی طریقہ ہے۔ اگر کوئی عشاء کی پڑھتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایسی نماز پڑھتا ہے جس میں ناغہ نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ یہ نہیں ہوتا کہ آج پڑھی ہے یا کل نہیں پڑھی، کافی سارے لوگ جاب بھی کرتے ہیں، تو آسانی کے ساتھ کوئی بھی اس کو کر سکتا ہو تو وہ اس کو کرے۔ جدول حروف ابجد اور اس کو کیسے پڑھا جائے گا وہ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ہو یا من ہو، لا الہ الا ہو یا من بھی ہو بھی کلی ہو، یہ 549 مرتبہ اس کے جدول حروف ابجد ہیں۔ اور اگر اپنی روح کی پرواز کے لیے کوئی پڑھنا چاہتا ہے اور اس سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو 549 مرتبہ اس کو ورد کیا جائے اور اللہ کے حضور دعا کی جائے۔